جی معاف کیجیے گا، نیٹ ورک کی پریشانی کی وجہ سے بیچ میں ڈسٹرب ہو گیا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اصول الدین کی اصطلاح گرچہ استعمال کی گئی ہے عقیدے کے معنی کو بیان کرنے کے لیے، لیکن یہ اصطلاح دقیق نہیں ہے، اس لیے کہ بسا اوقات جو عقیدے کا معاملہ نہیں ہوتا ہے وہ بھی عقیدے کی سی اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مسح علی الخفین کا جو معاملہ ہے وہ ایک فروعی مسئلہ ہے، اصول کے بالمقابل یہ فروع میں سے ہے، لیکن اس کو عقیدے کی کتابوں میں ائمہ نے ذکر کیا ہے، چونکہ وہ ایک پہچان بن گئی ہے، اور پہچان بن جانے کی وجہ سے وہ مسئلہ فروع کا نہیں رہ جاتا۔ اور اگر دقیق معنوں میں ہم دیکھیں، خود ہمارے بر صغیر کے اندر علماء قدیم جو ہمارے گزرے ہیں، علماء سلف، ان لوگوں نے رفع الیدین پر، آمین بالجہر پر، اور سینے پر ہاتھ باندھنے سے متعلق مسائل پر اچھا خاصا زور صرف کیا۔ بعد میں جب لوگوں نے عقیدے کا علم حاصل کیا تو ان کو یہ لگا کہ علماء اہل جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سب مسائل جن پر ہمارے علماء اہل حدیث قدامہ انہوں نے اپنی انرجی صرف کی اور اس پر کتابیں لکھی، تو بہت سارے آج کل کے جو جدید محققین علماء بھی ہیں ان میں سے بہت سارے لوگوں کی طرف سے اس طرح کی باتیں آتی ہیں کہ کیا فروعی مسائل میں الجھا رکھا ہے امت کو۔ حالانکہ اگر آپ دقیق انداز میں دیکھیں تو یہ فروعی مسائل میں الجھانے کا مسئلہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنے بھی فقہ حنفی کو ماننے والے لوگ ہیں، یعنی ماتریدی اور اشعری عقیدے کے حاملین کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ رفع الیدین نہیں کرتے، نیت نیچے باندھتے ہیں، آمین سرن کہتے ہیں۔ تو مسئلہ جب علماء کرام نے اس پر گفتگو کی تو ان کا اصل مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ انہی مسائل تک اپنی گفتگو کو محدود رکھنا چاہتے ہیں، بلکہ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ جو اس طرح کی حرکت کرنے والے یا اس طرح کے فروعی مسائل میں اختلاف رکھنے والے عقیدے میں کون ہیں۔ تو اس اعتبار سے گویا ماتریدیت اور اشعریت کی پہچان ہی یہ بن گئی کہ رفع الیدین نہ کرنا، آمین سرن کہنا، اور نیت پر سینے پر ہاتھ نہ باندھنا۔ تو یہ ایک پہلو ہے جس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، اور اسی وجہ سے مسح علی الخفین کا مسئلہ ہو یا اور اس طرح کی چیزیں ہوں، ان سب چیزوں کو اگر اس نطاق پر ہم دیکھیں جس کی طرف امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اصول و فروع کی تقسیم دین کے اندر حقیقت میں یہ درست اور یا دقیق نہیں ہے۔ لیکن بہرحال جمہور اس تقسیم کو مانتے ہیں، اور اس تقسیم کو مانتے ہوئے بھی اگر ہم گفتگو کرتے ہیں تو میرے خیال سے گفتگو مزید واضح ہی ہوگی اور ہماری اس گفتگو پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ آج کے درس میں سمجھتا ہوں کہ اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ آپ کو چیٹ کے اندر رابط بھیجا گیا ہے، لنک بھیجا گیا ہے، اس لنک سے اپنی اپنی حاضری درج کر دیں، اور بس آج کے درس کا اسی پر اختتام کرتا ہوں۔ آج کے درس سے متعلق اگر کوئی سوال ہے تو آپ لوگ وہ سوال اب کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اپنی طرف سے انمیوٹ کرنے کی جو ہے آپ کو وہ اجازت دی جا رہی ہے، اور اگر کوئی سوال ہے تو آج کے درس پر سوال کیا جائے، اور جو چیزیں باقی رہ گئی ہیں اگر آج کے درس سے متعلق کچھ چھوٹ رہا ہے یا کوئی معاملہ ہے تو انشاءاللہ پھر کل اس کو مکمل کریں گے۔ آج نیٹ ورک کی پریشانی کی وجہ سے اور آج پہلا دن ہونے کی وجہ سے شاید کچھ صحیح طریقے سے وقت پر ساری چیزیں نہیں ہو سکیں، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، اور آپ تمام لوگوں کا پھر تہہ دل سے ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ رب العالمین ان سب کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، اور ان میں سے جو صحیح ہوں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ لوگوں میں سے جن کو سوال کرنا ہے یہاں بھی، اور جو لوگ ٹیلی گرام پر سن رہے ہیں وہ بھی، دونوں جگہوں پر اپنے سوالات کر سکتے ہیں، اور دونوں جگہوں پر
حاضری کا جو فارم ہے وہ بھیج دیا گیا ہے. دونوں جگہوں پر جو لوگ موجود ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر فارم فل اپ کر دیں. جی آج کے درس سے متعلق سوالات اگر ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر وہ فارم بھرنے کے بعد بہت سارے لوگ کو نیچے میں کیا ہے نا، وہ ٹھیک ہے ساروں میں لگانا ہے ایک میں لگانا صرف کیا لگانا ہے فارم میں؟ ایک لگا بس لکھا بھائی ہوا نا اس میں جو دوسرا دیا ہے اس میں آج آپ پہلا دیں ہیں تو اس میں پہلے پہ کلک کر دیں. بس بس نہیں سبمٹ یہ کر دیجیے. واٹس ایپ میں کچھ میسج میں ہی میں بول رہا ہوں اسی ایک ہی نہیں میں نہیں، لگانے. جس اعتبار سے آپ درست ہوتے جائیں گے اسی اعتبار سے آپ کلک کر کے سبمٹ جی کرتے جائیے گا. جی 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 شکریہ. ٹھیک، میرے خیال سے سوال نہیں، اب درد ختم بھی کافی ہو گیا. حاضر کیسے ہوئے اسے مولانا صاحب بتا. جی آج کے درس سے متعلق درس آج سنائی دیا آپ لوگوں کو؟ جی ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سے سن. ڈسٹرب رہا لیکن بیچ آواز میں جا رہی تھی گرچہ آپ لوگوں کو؟ دقت رہا، دقت رہی گرچہ، لیکن پھر بھی صحیح آج کے درس سے متعلق کوئی سوال نہیں ہے؟ کیسے بھیجیں؟ دیکھیے ایک سوال آیا ہوا ہے کی طرف سے. چیٹ میں ایک سوال آیا ہے. چیٹ میں سے ایک سوال آیا ہوا ہے. کیا متن عقیدہ کی لکھنے کی کوئی خاص وجہ اور سبب ہے شیخ؟ ایک آواز آ رہی؟ ہاں آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کی؟ میری آواز نہیں جا رہی ہے کیا آپ لوگوں تک؟ چیٹ میں ایک سوال آیا ہوا ہے مجیب الرحمان بھائی کی طرف سے. فرما اٹھا لے باؤ شیخ یہ جو سوال آیا ہے اس کا جواب میوٹ کر کے سب لوگوں کو اس کے بعد جواب دیا جائے تو بہتر ہوگا. جی یہ سوال کیا ہے کہ کوئی پس منظر یا پیش منظر، تو وہی بتایا پس منظر اس کا یہی ہے کہ انہوں نے اپنے جو عوام تھے ان کے مطالبے پر عقیدے کی کتاب لکھی، ٹھیک ہے، اور اسی لیے انہوں نے اس کا جو ہے شروع میں جو ذکر کیا ہے، آج جو عبارت آپ کے سامنے پڑھی گئی اس میں امام طحاوی رحمہ اللہ نے کیا کہا ہے کہ یہ عقیدہ وہ اپنے امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت الکوفی رحمہ اللہ اور صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن کے عقیدے کے مطابق لکھ رہے ہیں. یعنی انہوں نے شروع میں سلف کی تعریف کی کہ سلف کے عقیدے پر یہ سارے کے سارے لوگ ہیں، اور اسی سلفی عقیدے پر انہوں نے ذکر کیا کہ ان تین لوگوں کے کا نام ذکر کر کے ان کے عقیدے پر میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں. تو چونکہ ان کے جو اصل مخاطبین تھے وہ احناف تھے اس لیے انہوں نے ان کا نام ذکر کیا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ عقیدہ صرف ان کا ہی نہیں بلکہ سارے ائمہ اربعہ کا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ذکر بطور خاص کرنے کی وجہ یہ بنی کہ ایک تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ائمہ اربعہ میں ان کی جلالت شان بھی ہے اور وہ مقدم بھی ہیں، اس وجہ سے، اور پھر یہ کہ دوسرے کہ یہ انہی کی تقلید کرتے تھے. خود امام طحاوی رحمہ اللہ کا جو معاملہ ہے پہلے شافعی مسلک کے تھے، پھر بعد میں انہوں نے
حنفیت کی طرف جو ہے اس سے رجوع کیا، تو حنفی خود تھے اور حنفی عوام کے سامنے یہ پیش کر رہے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے امام کا اور صاحبین کا ذکر کیا ہے، ورنہ ان کے کہنے کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ بقیہ ائمہ کا عقیدہ یہ نہیں ہے، یہ مراد ان کی نہیں ہے۔ اور باقی رہ گئی بات خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور صاحبین کے عقیدے کے حوالے سے کہ یہ سلف کے عقیدے کی ترجمانی کر رہا ہے یہ متن، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ سلف کے عقیدے کی ترجمانی کرتا ہے، لیکن 100% نہیں، اس میں 2-3% آپ کو مائنس کرنا پڑے گا، اور وہ ایمان کے بعض مباحث ہیں جس میں جن کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مرجعۃ الفقہاء کے عقیدے کی طرف گئے ہیں، وہ سلف کے عقیدے کی ترجمانی نہیں کرتا۔ لیکن یہ عقیدہ ہم پڑھتے اس لیے ہیں کہ ایک تو من جملہ طور پر یہ سلف کا عقیدہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، دوسرے اس کو قبول عام حاصل ہو گیا، قبول عام حاصل ہو گیا، اور ہم بر صغیر کے اندر نیپال میں، ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، اور ان تمام علاقوں میں یا افغانستان وغیرہ میں فقہ حنفی ہی کا غلبہ ہے، اس لیے بھی اس کتاب کو یا اس متن کو پڑھایا جاتا ہے کہ کسی نہ کسی حد تک جو احناف ہیں ان کے ساتھ جڑ کر کے اور ایک ہم آہنگی کی فضا کو قائم کیا جا سکے، اور ان اختلافات کو کلاس میں ذکر کر کے جن امور پر ہمارا ان سے اختلاف ہے، اس لیے کہ جن چیزوں پر اختلاف ہے ان پر سمجھوتا تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن چونکہ من جملہ طور پر عقیدہ سلف کا ہے اس لیے یہی کتاب داخل نصاب ہے۔ لیکن خود احناف، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، متاخرین احناف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ذکر کردہ عقیدے کو نہیں مانتے۔ یہ متقدمین احناف کا معاملہ ہے کہ وہ لوگ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی پیروی کرتے تھے فروع میں بھی اور اصول میں بھی، یعنی عقیدے میں بھی اور مسائل میں بھی، فقہ میں بھی، لیکن متاخرین احناف جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی صرف فقہ میں، فروع میں تقلید کرتے ہیں، اصول میں وہ ان کی بات کو نہیں مانتے، اور یہ المیہ ہے، یہ المیہ ہے۔ اس پہ کوئی سوال ہے؟ ٹیلی گرام پہ دیکھو تو جی، سوال طحاویہ کیوں نام رکھا گیا؟ طحاویہ نام رکھنے کی وجہ یہی ہے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس کتاب کو لکھا ہے، اس وجہ سے ان کی نام کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس عقیدے کو طحاویہ کہا گیا۔ اور طحا جو ہے وہ خود ایک جگہ کی طرف نسبت ہے، ان کا نام جو آپ کے سامنے پڑھا گیا اس میں کچھ نسبتیں جگہ کی ہیں اور کچھ نسبتیں قبیلے کی ہیں، جیسے الطحاوی اور المصری جو کہا گیا یہ دونوں جگہ کی نسبت ہے، اور ازدی جو کہا گیا یہ ازد قبیلہ ازد کی طرف نسبت ہے، یہ قبیلے کی نسبت ہے، اور حنفی جو کہا گیا یہ فقہی مسلک کے اعتبار سے نسبت ہے۔ تو امام طحاوی کے نام سے چونکہ ان کی شہرت ہو گئی، اور ڈھیر ساری کتابوں کے مصنف بھی ہیں امام طحاوی رحمہ اللہ، انشاءاللہ ان کی سوانح پر گفتگو کل کے درس میں تھوڑی سی کروں گا انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد متن کو پڑھیں گے آگے انشاءاللہ۔ اشاعرہ اور ماتریدیہ کا فرق بعض ساتھیوں نے پوچھا ہے۔ اشاعرہ اور ماتریدیہ تقریباً دونوں کے عقائد ایک سے ہیں، کچھ جزوی چیزوں کے اندر ان کے اندر اختلاف ہے، وہ بھی سوری شکل ہے، یعنی سوری اختلافات ہیں جن کی کوئی مطلب بہت گہری اور جو ہے کوئی بہت بنیادی جو ہے حیثیت نہیں ہے، اس لیے بنیادی طور پر من جملہ طور پر اشاعرہ اور ماتریدیہ ایک ہی عقیدے کے حاملین ہیں۔ اور کوئی سوال ہے؟ سوال تو نہیں ہے، بول دیجیے پھر سے بھر دے گی غلطی سے۔ آپ لوگوں کو جو حاضری کا استمارہ دیا گیا تھا اس کو پھر سے بھر دیجیے،
جو ہے شاید پہلے والے میں کچھ غلطی تھی یا کوئی مسئلہ تھا، آپ کے سامنے ڈالا گیا ہے پھر سے۔ ہاں، یہ بڑا اچھا سوال کیا، کسی نے سوال کیا ہے کہ بعض علماء نے، چاہے وہ جس مسلک کے ہوں، مسلک کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے، اشاعرہ اور ماتریدیہ کو اہل سنت میں سے شمار کیا ہے۔ اہل سنت کی اصطلاح پر انشاءاللہ گفتگو آگے آئے گی جب ہم اہل سنت والجماعت کی تشریح کریں گے انشاءاللہ، کہ اہل سنت والجماعت سے مراد کیا ہے۔ انشاءاللہ تب تک کے لیے اس موضوع کو ٹالے رکھا جائے تو زیادہ مناسب ہے۔ بہرحال اشاعرہ اور ماتریدیہ یہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہیں بھی اور ہیں بھی، اور یہ کیسے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے ذکر کی جائے گی۔ جب اہل سنت کی اطلاقات کا ذکر کیا جائے گا، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس موضوع کو بہت کھل کر کے بیان کیا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا جو اصطلاح ہے، اس کے کتنے اطلاقات ہیں یا کتنے اطلاقات علماء کے ہاں پائے جاتے ہیں، اور صحیح اطلاق اس کا کیا ہے، اس پر انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ اس کا ایک اطلاق ہے تشیع کے بالمقابل، اس کا دوسرا اطلاق ہے معتزلہ کے بالمقابل، اس کا تیسرا اطلاق ہے خاص مسلک سلف کے ماننے والوں پر، جس میں اشاعرہ ماتریدیہ سارے کے سارے خارج ہو جاتے ہیں، اور صرف اہل سنت والجماعت، صرف سلفی لوگ مراد ہوتے ہیں، اور یہی صحیح دقیق معنی میں اہل سنت والجماعت سے مراد ہے، اس لیے کہ باقی جو بھی ہے وہ جماعت سے خارج ہے، وہ جماعت نہیں ہے۔ اس کی تشریح انشاءاللہ جب اس مصطلح پر تفصیلی گفتگو کروں گا تب وہاں پر آئے گی۔ میرا خیال ہے کہ اب وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے، اب آج کے درس کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو باتیں کہی گئیں ان میں سے جو حق ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو لغزشیں ہوئیں یا شیطان کی طرف سے، وہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہیں، جو درست باتیں تھیں وہ من جانب اللہ ہیں، اور جو غلط باتیں ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہیں۔ میں اللہ رب العالمین سے اپنے نفس سے پناہ چاہتا ہوں اور شیطان مردود سے پناہ چاہتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جو حق باتیں ہیں ان پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔